مصطفیٰ کمال اتاتürک نے جس ترکی سے سلطنت عثمانیہ کے آخری بادشاہ کو بچوں اور خواتین سمیت صرف 24 گھنٹے کے نوٹس پر نکل جانے کا حکم دیا تھا، آج اسی ترکی سے سلطنت عثمانیہ کے پہلے نقش ارطغرل بے پر بنے ڈرامے نے دنیا بھر میں مقبولیت کے جھنڈے گاڑ دیے۔ ڈرامے میں ارطغرل کی موت کا منظر دیکھا، اس پر دنیا بھر کے اخبارات میں شائع ہونے والے تبصرے دیکھے تو ایک خیال آیا کہ جناب مصطفیٰ کمال اتاتürک زندہ ہوتے تو کیا وہ بھی اس ڈرامے کو شوق سے دیکھ رہے ہوتے، یا ہمارے کچھ دوستوں کی طرح اضطراب سے پہلو بدل کر سگار سلگا کر رہنمائی فرماتے کہ یہ حقیقت تھوڑی ہے، یہ محض ایک ڈرامہ ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آخری سلطان سے میں نے شہزادی سمیحہ کا ہاتھ مانگا تھا اور اس نے مجھے انکار کر دیا تھا۔ مصطفیٰ کمال سیکولر تھے۔ مسلم دنیا میں یہ سیکولرزم کا ابتدائی نقش تھا اور اس میں رد عمل کی غیر معمولی شدت تھی۔ بادشاہوں اور بادشاہتوں پر دنیا میں زوال آتے رہے، روس میں بھی آئے اور یورپ میں بھی، لیکن جس رویے کا مظاہرہ اتاتürک نے سلطنت عثمانیہ کے آخری بادشاہ کے ساتھ کیا وہ انتہائی افسوسناک تھا۔ بادشاہ ہی نہیں، اس کے اہل خانہ اور بچوں اور عورتوں تک کو حکم دیا گیا کہ وہ ترکی چھوڑ دیں۔ یہی نہیں بلکہ انہیں کہا گیا کہ ان کے پاس ترکی چھوڑنے کے لیے صرف 24 گھنٹے ہیں۔ کوئی دکھ سا دکھ تھا، قیامت کی گھڑی تھی۔ صدیوں ترکی پر حکومت کرنے والے خاندان کی شہزادیوں نے اونے پونے داموں زیورات بیچے اس مختصر نوٹس پر، مگر کوئی کیا بیچ سکتا تھا؟ جائیدادیں اور گھر ادھر ہی رہ گئے، سب سے چھوٹی شہزادی کے کھلونے بھی محل میں پڑے رہ گئے۔ چند کپڑوں کے ساتھ خالی ہاتھ سلطنت عثمانیہ کے بادشاہ گھرانے کو ترکی سے نکال دیا گیا۔ سلطان نے آخری خواہش کے طور پر اظہار کیا کہ مجھے ترکی سے نکال تو رہے ہو، کم از کم مجھے یورپ نہ بیچو، جن کے ہاتھوں یہ سلطنت تباہ ہوئی ہے۔ مجھے شام یا مصر کی طرف جلا وطن کر دو، لیکن حکم ہوا کہ آپ کسی مسلمان ملک نہیں جا سکتے، یورپ ہی جانا ہوگا۔ یہی نہیں، سلطان کو مزید اذیت دینے کے لیے یہ اہتمام بھی کیا گیا کہ اسے لے جانے والی ٹرین کا انچارج بھی ایک یہودی تھا۔ شاہی خاندان کو جلا وطن کر دیا گیا، ان کے پاس کوئی زیادہ راہ نہ تھا۔ نہ سیکولرزم کی انسان دوستی کو یہ خیال آیا کہ شاہی خاندان کیسے گزر بسر کرے گا، نہ ترک قوم پرستوں کے جذبات جاگے کہ جیسے بھی ہے خاندان تو ترک بادشاہوں کا ہے، ایسے تو نہ بیچا جائے، کچھ رقم ہی دے دی جائے تاکہ یہ نئی زندگی شروع کر سکیں۔ صدیوں اس خاندان نے ترکی پر حکومت کی تھی، اتنا تو کیا ہی جا سکتا تھا کہ شاہی خاندان کو اپنی جائیدادوں کے بدلے اتاتürک صاحب کی حکومت انہیں کچھ رقم دے دیتی۔ 150 کے قریب لوگ خالی ہاتھ یورپ روانہ کر دیے گئے۔ نظام آف حیدرآباد نے شاہی خاندان کو کچھ رقم بھیجی جو خاندان تک پہنچنے نہ دی گئی۔ سلطنت عثمانیہ جس یورپ سے لڑتی رہی اس کے ہاتھوں تباہ ہوئی اور آخری بادشاہ سلطان محمد خالی ہاتھ اسی یورپ میں جلا وطن کر دیا گیا۔ اٹلی میں جب اس بادشاہ کی وفات ہوئی تو اس کی بیٹی سمیحہ سلطان شاہ بابا کی میت دمشق لائی اور سلطان سلیم مسجد میں دفن کیا گیا۔ یہ وہی سمیحہ سلطان ہے، سلطان اتاتürک صاحب جس سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن سلطان نے اس بات کی اجازت نہیں دی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ شاہی خاندان کی یوں تذلیل کے پیچھے اتاتürک صاحب کے انتقامی جذبات بھی پوشیدہ ہوں۔ شیخ اسلام سمیت کئی وزراء اور گورنر بھی جلا وطن کر کے یورپ بھیج دیے گئے۔ یہ گویا یورپ کے جذبات کی تسکین کے لیے اٹھایا گیا قدم تھا۔ یہ لو سلطنت عثمانیہ خالی ہاتھ تمہارے ہاں رسوا ہونے کو بھیج رہا ہوں۔ سلطان کے وزراء نے یہاں نوکریوں کی تلاش کی تو انہیں نوکریاں نہ ملیں۔ جنہوں نے دنیا پر حکومت کی تھی وہ گورنر اور بادشاہ حضرات اٹلی اور فرانس کی گلیوں میں بھیک مانگتے پائے گئے۔ عام حالات میں جسے سلطان دوم ہونا تھا وہ شہزادہ برازیل میں مزدوری کرتا رہا اور بعد میں دمشق میں ٹیکسی چلاتا تھا۔ شاہی خاندان کا پاسپورٹ یک طرفہ تھا۔ سلطنت عثمانیہ کا آخری تاجدار دنیا میں کہیں آ جا نہیں سکتا تھا، اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اسی یورپ سے پاسپورٹ کی بھیک مانگتا۔ اتاتürک کو سیکولرزم خلافت کا متبادل تھا۔ اتاتürک کا سیکولرزم خلافت کا متبادل تھا اور مسلم دنیا پہلی بار مشاہدہ کر رہی تھی۔ سیکولرزم کتنا روشن خیال اور کتنا انسان دوست ہوتا ہے، اور رشتے سے انکار ہو جائے تو سیکولرزم کا مزاج کتنا برہم ہوتا ہے۔ لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ سیکولرزم میں کتنی رواداری ہوتی ہے اور وہ کس طرح ڈنڈا ہاتھ میں لے کر یہ بتاتا ہے کہ کون سا ہیٹ پہنا جا سکتا ہے اور کون سا ممنوع ہے، اور کس کپڑے کو کس طرح لوگے اور کپڑے کس طرح کے ہوں گے۔
لوگوں نے دیکھا کہ سیکولرزم کس طرح لوگوں کو مذہبی آزادی دیتا ہے، عربی میں اذان اور قرآن کی تعلیم تک پر پابندی لگا دیتا ہے۔ ایک اہتمام کیا گیا کہ عثمانی سلطنت لوگوں کے ذہن سے محو ہو جائے۔ شاہی خاندان کی عورتوں تک کو یک طرفہ پاسپورٹ دے کر ملک سے نکال دیا گیا۔ ادھر ہم جیسے بھی جنگ عظیم کی کہانیاں پڑھتے تو کہیں نہ کہیں یہ ذکر ہوتا کہ ایک سلطنت عثمانیہ بھی تھی، جس کے زوال سے اسرائیل کا قیام ممکن ہوا۔ قانون سازی ہوئی، ترکی کو آئینی طور پر سیکولر بنا کر اپنے تئیں کھیل ختم کر دیا گیا۔ اتفاق دیکھیے کہ برسوں بعد آج اسی ترکی سے ایک ڈرامہ ارطغرل بنتا ہے اور مقبولیت میں ریکارڈ توڑ دیتا ہے۔ ڈرامے کا ایک کردار ارطغرل مرتا ہے تو دنیا بھر کے مسلم معاشروں میں اس کا دکھ محسوس کیا جاتا ہے۔ ایک ڈرامے کا اتنا رد عمل آ رہا ہے کہ ٹائم میگزین نے ترک صدر اردوان پر نئی فرد جرم عائد کر دی کہ اس نے سلطنت عثمانیہ کا بلا دینے والا ماضی ہتھیلی پر رکھ لیا ہے اور یہ سلطان سلیم بننا چاہتا ہے۔ سوچ رہا ہوں ان حالات میں اتاترک حیات ہوتے تو وہ ارطغرل دیکھتے۔ انہوں نے جس ترکی میں عربی میں اذان تک پر پابندی لگائی تھی، اسی ترکی کے ڈراموں میں وہی اذان اسی عربی میں دی جانی تھی۔ اسی ترکی کے ڈرامے میں وہی اذان عربی میں دی جاتی ہے تو دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں کے تار ہل جاتے ہیں۔ انہوں نے جس اسلامی تہذیب کو دیش سے نکالا تھا، انہی کے ملک کا ایک ڈرامہ اسی اسلامی تہذیب کے احیاء کا نقش بن چکا ہے۔ انہوں نے ترکی میں جس پگڑی پر پابندی لگائی تھی، اسی ترکی کے ڈرامے نے اسی پگڑی کو عزت کا علامت بنا دیا۔ سوچتا ہوں کیا وہ بھی اس ڈرامے سے لطف اندوز ہوتے یا ہمارے کچھ دوستوں کی طرح اضطراب سے پہلو بدل کر سگار سلگا کر رہنمائی فرماتے کہ یہ حقیقت تھوڑی ہے، یہ محض ایک ڈرامہ ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آخری سلطان کو میں نے شہزادی سمیحہ کا ہاتھ نہ دینے کی وجہ سے ملک سے نکال دیا تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آخری سلطان سے میں نے شہزادی سمیحہ کا ہاتھ مانگا تھا اور اس نے مجھے انکار کر دیا تھا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امپریشن اسپیکٹرم۔ اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔ ویڈیو مکمل دیکھنے کا بہت شکریہ۔